السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حج کے اسباق، دوسرا سبق حج کی قسمیں، احرام کا طریقہ اور احرام کے بعد کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جنہیں احرام کی پابندیاں یا محظورات الاحرام کہا جاتا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ حج تمتع کا مطلب ہے کہ جب حاجی میقات پر پہنچے تو عمرے کا احرام باندھے اور مکہ پہنچنے کے بعد عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حلال ہو جائے، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے، پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو جہاں وہ ہے وہیں سے حج کا احرام باندھے اور حج کے سارے کام انجام دے۔ اس حج میں قربانی لازمی ہے۔ ایک حاجی کی طرف سے 1 بکرا یا اونٹ اور گائے میں 7واں حصہ کافی ہوگا۔ حج کی 3 قسموں میں یہ یعنی حج تمتع سب سے افضل ہے۔ اس حج کی نیت کرنے والا حاجی میقات پر کہے گا لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج، یعنی میں عمرہ کر کے حلال ہو جاؤں گا، پھر حج کا احرام باندھوں گا، یہ مطلب ہے۔ یہ حج تمتع اس شخص کے لیے زیادہ آسان ہے جو 8 ذی الحجہ سے کچھ دن پہلے مکہ میں پہنچ جائے۔ حج کی دوسری قسم حج قران، اس کا مطلب ہے عمرہ اور حج دونوں ساتھ میں ملے ہوئے، اور یہ حج کرنے والا میقات پر کہے گا لبیک عمرتن و حجن، اور جب مکہ پہنچے گا تو طواف اور سعی کرنے کے بعد بال نہیں کٹوائے گا، بلکہ اسی حال میں یعنی احرام کی حالت میں رہے گا یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ کے دن، جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، کم سے کم 2 اہم کام انجام دینے کے بعد پھر وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اور اس قسم کے حج میں بھی یعنی حج قران میں بھی قربانی لازمی ہے۔ اور عموماً یہ حج وہ لوگ کرتے ہیں جو حج کے دن سے تھوڑا پہلے پہنچتے ہیں، یا 8ویں ذی الحجہ کو پہنچتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو اپنی جگہ سے ہی اپنے ساتھ قربانی کا جانور لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تیسری قسم حج افراد، یعنی یہ تنہا حج ہے جس کے اندر عمرہ نہیں ہے، اور یہ حج کرنے والا میقات پر کہے گا لبیک حجن، اور اس میں قربانی لازمی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسافر ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہوئے مکہ آ رہا ہو تو جو کام میقات پر احرام سے پہلے کرنے کے بتلائے گئے ہیں، صاف صفائی کے، غسل وغیرہ کے، وہ اپنی ہی جگہ پر فلائٹ چڑھنے سے پہلے یہ سارے کام کر لے یا فلائٹ میں کر لے، اور میقات پر یا اس کے برابر میں پہنچنے سے پہلے احرام کے کپڑے مرد حضرات پہن کر رہیں، اور جب میقات کے لیول سے، میقات کے اوپر سے ہوائی جہاز گزرنے لگے، جیسا کہ عام طور پر حج کے لیے آنے والے یا عمرہ کے لیے آنے والے فلائٹس میں بتایا جاتا ہے کہ اتنی دیر بعد آپ میقات کے محاذات اس کے برابر سے گزرتے ہیں، تو اس وقت یا اس سے تھوڑا پہلے ہی
احرام کی نیت کر لے، حج یا عمرے کی عبادت میں داخل ہو جائے۔ کس حج کے لیے کیسا احرام کے الفاظ ادا کرنا ہے یہ ذرا سا سن لیجئے۔ ابھی کچھ پہلے بھی بیان ہوا تھا، لیکن اس کو یاد رکھنے کے لیے الگ سے آسان طریقے سے بتایا جا رہا ہے۔ جو شخص حج تمتع کرنا چاہتا ہے وہ کہے گا لبیک عمرۃ متمتعا بہا الی الحج، اور جو حج قران کرنا چاہے وہ کہے گا لبیک عمرۃ وحجا، اور جو حج افراد کرنا چاہے وہ کہے گا لبیک حجا۔ یاد رہے یہ نیت کے الفاظ نہیں ہیں، اس کو آپ ایسا سمجھیں جیسا کہ نماز شروع کرتے ہوئے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ورنہ ہر عبادت کی نیت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے نہیں۔ اب احرام کے بعد بکثرت تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں اور حج سے متعلق دوسرے اعمال کی فضیلت کے بارے میں ہمارا دوسرا ویڈیو حج کے فضائل سننا نہ بھولیں۔ تو بکثرت تلبیہ پڑھنا جو ہے وہ تلبیہ کے الفاظ یاد کر لیجئے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ زیادہ سے زیادہ کہتے رہنا چاہیے۔ اب چونکہ احرام کے بعد حج یا عمرہ کرنے والا ایک عبادت میں داخل ہو گیا ہے تو اس پر کچھ حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، منع ہو جاتی ہیں۔ ان کو یاد رکھیے اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ سر، نمبر 1، سر یا جسم کے کوئی بھی بال نکالنا۔ ہاں، اگر کھجلاہٹ ہو تو کھجا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، ناخون نکالنا۔ اگر ٹھوکر لگ کر کوئی ناخون نکل جائے یا ناخون کچھ آدھا کچھ نکلا ہو اور بہت زیادہ درد کرنے لگے، پورے نکالنے میں ہی راحت ہو تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 3، خوشبو یا خوشبو والی کوئی اور چیز کا استعمال کرنا۔ نمبر 4، نکاح اور اس سے متعلقہ تمام قسم کے اعمال، چاہے میاں بیوی کا بوسہ لینا ہو، کسی کی شادی کرنا ہو یا کروانا ہو، اس طرح کی کوئی چیزیں احرام کی حالت میں جائز نہیں ہیں۔ نمبر 5، ہاتھوں میں دستانے پہننا، ہینڈ گلوز جنہیں کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، شکاری کرنا۔ احرام کی حالت میں یہ 6 چیزیں مردوں عورتوں سبھی پر حرام ہیں، البتہ صرف مردوں پر ان 6 کے علاوہ 3 اور چیزیں بھی حرام ہیں۔ نمبر 1، جسم کے مطابق سلے ہوئے کپڑے، پینٹ، پیجامہ، کرتا، اس طرح کی دوسری چیزیں۔ البتہ احرام کے کپڑے میں اگر کوئی سیون ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اسی طرح بیلٹ یا پیسے اور دوسری چیزیں حفاظت کرنے کے لیے جو پاکٹ، اس طرح کی چیزیں جن میں سلائی ہوتی ہے، ان کے استعمال میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح گھڑی وغیرہ کا ہاتھ میں استعمال کرنا کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 2، سر سے چمٹی ہوئی کوئی چیز، سر سے لگی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے، چاہے ٹوپی ہو، رومال ہو، کوئی اور چیز۔ البتہ چھتری ہے یا خیمہ یا بس کا ٹاپ اور اس طرح کی کوئی چیزیں جو سر سے لگی ہوئی نہ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔
اسی طرح تیسری چیز پیروں میں موزے پہننا، مردوں کے لیے پیروں میں موزے پہننے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اگر کسی سے ان احرام کے محظورات میں سے، حرام چیزوں میں سے کوئی ایک سرزد ہو جاتا ہے تو پھر نمبر 1، اگر اس نے بغیر کسی عذر کے کیا تو وہ گنہگار ہے اور اس پر فدیہ بھی ہے۔ نمبر 2، اگر کسی نے کسی عذر کے ساتھ کیا تو پھر وہ گنہگار نہیں لیکن اس پر فدیہ ہے۔ نمبر 3، کسی نے کسی عذر کی وجہ سے کیا، چاہے وہ عذر نامعلوم ہونا ہو، بھول جانا ہو، یا کسی کی طرف سے کوئی زبردستی ہو، تو ایسی صورت میں نہ وہ گنہگار ہے نہ اس پر کوئی فدیہ ہے۔ آج کے حج کے دوسرے سبق میں بس اتنا ہی۔ اس کے بعد حج کا مکمل عملی طریقہ ہم حج کے تیسرے سبق میں سنیں گے۔ تیسرا سبق سننا نہ بھولیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔